نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ سے ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر عورت کے دل کو چھو لے گی اور ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ آج کی یہ بات ایسی ہے جسے سن کر انسان اپنے دل میں جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ عام نہیں بلکہ بہت گہرا اور سوچنے کے لائق ہے۔ بات ہے 5 ایسی عورتوں کی جنہیں رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی، چاہے وہ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، جتنی مرضی تسبیح پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، چاہے حج اور عمرہ بار بار کر لیں، لیکن جب رات کا سناٹا اترتا ہے اور یہ عورتیں اپنے بستر پر لیٹتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے، بے چینی کے بادل ان کے گھیر لیتے ہیں اور ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی ہے، ایک لمحے کا بھی سکون نصیب نہیں ہوتا، جیسے دل پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو جس کی وجہ سے نیند پاس آنے کا نام تک نہیں لیتی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے دم سے اس دنیا کا رنگ روپ اور رونق قائم ہے۔ اگر دنیا کو ایک باغ سمجھ لیا جائے تو عورت اس باغ کی خوشبو ہے، عورت ہی ہے جو ایک حیوان کو انسان کا لباس پہنا دیتی ہے، عورت ہی ہے جو ایک نیک انسان کو بھی اپنی باتوں اور رویے سے حیوان بنا سکتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو بگڑے گھر سنوار دے، اجڑے گھر آباد کر دے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اور چاہے تو ہنستے بستے گھروں میں آگ لگا دے۔ عورت کا انداز، اس کی سوچ، اس کی نرمی اور اس کی سختی سب مل کر گھروں کی قسمت بنا دیتی ہے۔ عورت ہی ہے جو اپنے اخلاق سے ایک چھوٹے سے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکان اور اس کے بول کی مٹھاس گھر میں رحمت بن کر اترتی ہے، اور وہی عورت اگر اپنے رویے کو سخت کر لے تو وہی گھر جہنم جیسا ہو جاتا ہے جہاں قدم رکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ عورت کا ایک جملہ دل کو پھول سا ہلکا کر دیتا ہے اور وہی ایک بات انسان کے دل کو پتھر کی طرح بھاری بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عورت کے ہاتھ میں گھر کی آبادی بھی ہے اور بربادی بھی، کیونکہ گھر کی بنیاد اس کے سہانے انداز اور اس کے اچھے اخلاق پر ٹکتی ہے۔ عورت ایک ایسی طاقت ہے جسے اللہ نے نعمت بھی بنایا اور ذمہ داری بھی۔ اس سے ایک مسکراہٹ کسی کا دن روشن کر دیتی ہے اور اس سے ایک سخت لہجہ کسی کی راتیں مشکل بنا دیتا ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے، بچوں کی پرورش میں برکت پیدا کر سکتی ہے، شوہر کے دل میں سکون اتار سکتی ہے، لیکن اگر وہی عورت اپنے رویے سے گھر کو پریشانیوں کا اڈا بنا دے تو اس کی اپنی راتیں بھی بے چین ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج کی یہ بات ہم سب کے لیے ہے، عورت اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے بول کو نرم رکھے اور اپنے گھر کو محبت کا ٹھکانہ بنائے، کیونکہ جس عورت کے دل میں خلوص ہوتا ہے اس کی راتوں میں بھی سکون اتر آتا ہے، اور جس عورت کے دل میں سختی ہوتی ہے اس کے لیے راتیں بھی بوجھ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر عورت کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور اس کے دل میں سکون اور گھر میں رحمت اتارے۔ مگر آج ہم بات کر رہے ہیں ان 5 عورتوں کی جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی سخت ہدایتیں موجود ہیں اور جن کے کیے گئے گناہ ان کی راتوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کے پاس مال، دولت، زیور، جائیداد اور دنیاوی آسائشیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن دل میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کی پوری زندگی ایک عجیب سی بے چینی میں گزرتی ہے، دن میں مال اکٹھا کرتی ہے اور رات میں اسی مال کی حفاظت کے ڈر سے سو نہیں پاتی۔ وہ اپنے تجوریوں، بینک بیلنس، زیوروں، زمینوں اور دکانوں کو لے کر اتنی زیادہ سوچ میں رہتی ہے کہ اصلی چین اس سے دور ہو چلا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو رات کے سناٹے میں بار بار یہی خیال ستاتا ہے کہ کہیں کوئی اس کا مال چرا نہ لے، کہیں کوئی دھوکہ نہ دے دے، کہیں اس کی دولت پر کسی کی نظر نہ لگ جائے، کہیں کسی کی بدنیتی سے اس کے بنائے ہوئے محلوں کی بنیاد نہ ہل جائے۔ جتنا زیادہ مال بڑھ جاتا ہے اتنا ہی اس کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ وہ چارپائی پر لیٹ تو جاتی ہے لیکن آنکھیں بند کرنے پر بھی نیند نہیں آتی، دل دھڑکتا رہتا ہے، دماغ گھومتا رہتا ہے اور نیند اس کی آنکھوں کو چھونے سے پہلے ہی واپس لوٹ جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے دولت مند آئے جن کے خزانوں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے، آخر میں سب مٹی کا حصہ بن گئے۔ ان کی دولت، ان کا رتبہ، ان کی طاقت سب ختم ہو گئی، لیکن انسان پھر بھی سبق نہیں لیتا اور یہ سمجھ نہیں
نہیں پاتا کہ سکون دولت میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس عورت کا دل مال کی محبت میں ڈوبا ہو اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اس کی راتوں میں بھی سکون اتر نہیں آتا، اور اس عورت کے دل میں سختی ہوتی ہے، اس کے لیے راتیں بھی بوجھ بن جاتی ہے اور اس کی راتیں کبھی امن نہیں دیکھ پاتی۔ دوسری عورت وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بہت بولتی ہے، جھوٹی گواہیاں دیتی ہے اور دوسروں پر بے بنیاد الزام لگانے کی عادت رکھتی ہے۔ جب ایسی عورت بولنے لگتی ہے تو اس کے لفظوں پر نہ تو اس کا خود کا کام اسے روک پاتی ہے، جذبات میں آ کر وہ سچ اور جھوٹ کا فرق بھول جاتی ہے۔ کسی کی عزت، کسی کی ایمانداری، کسی کی خوشحال زندگی اس کے ایک چھوٹے لفظ کی وجہ سے اجڑ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کے تعلق سے کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حدیث میں بہت سخت وعید ہے کہ جھوٹا گواہ کبھی اپنے قدم اٹھاتا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے، یعنی جھوٹی گواہی کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اسے فوراً پکڑ میں لیتا ہے۔ اسی طرح جو عورت کسی مسلمان مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگاتی ہے، چاہے غصے میں، جلن میں یا اپنی بات منوانے کے لیے، اللہ قیامت کے دن اسے جہنم کے پل پر روک کر کھڑا رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے لگائے ہوئے الزام کے برابر عذاب نہ پالے۔ ایسی عورت کی رات کی نیند اس لیے اڑ جاتی ہے کہ کیونکہ جھوٹ کا بوجھ انسان کی روح پر چڑھ کر اسے بے چین کرتا رہتا ہے۔ جھوٹی باتوں سے جو دل ٹوٹتے ہیں ان کی آہیں سیدھی لگتی ہے اور انسان کا سکون چھین لیتی ہے۔ تیسری عورت وہ ہے جس کی ذمہ داریاں تو پہاڑ کی طرح اس کے کندھوں پر ہوتی ہے، لیکن دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ گھر میں بچے بھوکے ہوں، چولہا ٹھنڈا پڑا ہو، سر پر قرض ہو، جیب خالی ہو اور ضرورتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہوں، ایسی عورت کی راتیں آسانی سے گزر ہی نہیں سکتی۔ بھوک اس کی دنیا سب سے سخت اور سب سے کڑوی حقیقت ہے۔ بھوک نہ صرف پیٹ کو بلکہ انسان کے دل اور دماغ دونوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کے بھوکے چہرے دیکھتی ہے، ان کا معصوم سوال سنتی ہے کہ امی کل کیا ملے گا، تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے، وہ چاہے جتنی مضبوط کیوں نہ ہو، رات کے سناٹے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ پوری رات یہی سوچتی ہوئے کروٹیں بدلتی رہتی ہے کہ کل بچوں کو کیا کھلائے گی، قرض کیسے اترے گا، گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس کی آنکھوں سے نیند ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ وظیفے بھی پڑھتی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے، سجدوں میں گر کر روتی بھی ہے، لیکن جب حالات اس کے خلاف ہوں تو دل کا بوجھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ فکر اور مجبوری اس کی رگوں میں اتر جاتی ہے۔ جسے گھر چلانے کی ذمہ داری سونپی جائے لیکن ہاتھ خالی ہو، ایسی عورت کا سکون اس سے چھن جاتا ہے۔ اس کی راتیں جاگتے ہوئے ہی گزرتی ہے اور اس کے لیے نیند ایک آندھی کی دولت بن جاتی ہے۔ چوتھی عورت وہ ہے جو کسی غیر مرد کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جدائی کا خوف اس کے دل پر ایسے حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی راتوں سے نیند ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتی ہے، چاہے وہ عشق حرام ہو، ناجائز ہو یا حالات کی وجہ سے جدائی کا درد ہو۔ ایسی عورت کا دل ہر وقت بے چین اور الجھا ہوا رہتا ہے۔ عشق جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کی سوچ بھی اس سے بندھ جاتی ہے، پھر نہ دن چین سے گزرتا ہے اور نہ رات آرام سے۔ جب دل میں کسی غیر کا خیال گھر کر لے تو وہ عورت خود کو سنبھال نہیں پاتی۔ فون کی گھنٹی نہ بجے تو دل گھبراتا ہے، بات نہ ہو تو بے چینی بڑھتی رہتی ہے اور ملنے کی امید ٹوٹ جائے تو روح میں بے چینی اٹھتی ہے۔ رات کا سناٹا اسے اور بھی زیادہ کمزور کر دیتا ہے، وہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ جدائی کا خوف، تنہائی کا ڈر اور اپنی ہی بھاؤنا کا بوجھ اسے اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں ڈپریشن اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، دل پر بھاری بوجھ پڑتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے، مگر دل کا درد ختم نہیں ہوتا۔ نیند کوسوں دور چلی جاتی ہے اور اس کی راتیں لمبی، سیاہ اور بے چین ہو کر گزرتی ہیں۔ پانچویں عورت وہ ہے جس کے دل میں کسی کے قتل کا ارادہ پل رہا ہو، یا خدا نہ خواستہ وہ کسی کا قتل کر چکی ہو یا کسی اور کے ہاتھوں کروا کر اس کا ذریعہ بنی ہو۔ ایسا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے سخت اور سب سے بھاری گناہوں میں سے ہے۔ قرآن میں صاف ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی اور اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ قتل ایک ایسا بوجھ
بوجھ ہے جو انسان کے دل کو اجیرن کر دیتا ہے، چاہے زمانے کو نہ پتہ چلے، مگر انسان کا اپنا ضمیر اس سے کبھی چھپ نہیں سکتا۔ رات کے سناٹے میں اس کے دل کی دھڑکنیں خود اس کے خلاف گواہی دیتی ہیں، اس کی آنکھیں ہر بار بند ہوتے ہی اسی منظر کو دیکھتی ہیں، وہی آوازیں سنتی ہیں، وہی لمحہ اس کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ ڈر، پچھتاوا، خوف اور گناہ کا احساس مل کر اس کی روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ دن میں وہ لوگوں کے بیچ رہ بھی لے، لیکن رات ہوتے ہی اکیلاپن اسے گھیر لیتا ہے۔ نیند اس کی آنکھوں سے ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی اس کا حصہ بھی نہیں۔ قتل کا گناہ دل پر ایسا بوجھ ڈالتا ہے کہ نہ دن کو چین ملتا ہے، نہ رات کو آرام، اور نہ ہی دل کو سکون۔ ایسی عورت کی زندگی بے چینی کے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ 5 عورتیں ہیں جن کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہیں۔ ان کے دلوں میں یا تو گناہ کا بوجھ ہوتا ہے، یا ڈر، یا لالچ، یا فتنہ، اور یہی باتیں ان سے سکون کو کوسوں دور کر دیتی ہیں۔ انسان دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اپنے ضمیر اور اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ ایسے گناہ، ایسے خیال اور ایسے بوجھ دل پر ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ نیند آنکھوں کو چھو بھی نہیں پاتی۔ رات کالی لمبی ہو جاتی ہے اور بے چینی کروٹوں کو بدلتے بدلتے تھکا دیتی ہے۔ لیکن اب ذرا غور سے سنیے ایک اور حقیقت، ایک اور رحمت، ایک اور خوشخبری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جیسے کچھ عورتیں ایسے گناہ کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی راتیں خراب ہو جاتی ہیں، ویسے ہی کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ نفرت کرنے والوں کی فہرست الگ ہے، لیکن محبت پانے والوں کی فہرست اس سے کہیں اونچی اور خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 10 خاص عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھروں کی رحمت بنتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت حفاظت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں سچی محنت لگاتی ہے، لوگوں کے بیچ بھلائی پھیلاتی ہے، برائی سے بچتی ہے، اور اپنے دل کو نرمی، ایمان اور تہذیب سے سجا کر رکھتی ہے۔ اللہ کی محبت کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ جس پر اللہ راضی ہو جائے اس کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں، اور اس کے دن بھی اس کی مشکل آسان ہونے لگتی ہیں، اور اس کے گھر میں برکت اترتی ہے۔ ایسی عورتیں اپنی راتیں کروٹوں میں نہیں بلکہ سکون اور رحمت میں گزارتی ہے، کیونکہ ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کا عمل اچھا ہوتا ہے، اور ان کا ارادہ نیک ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے ان عورتوں میں جن کی راتیں پریشانی میں گزرتی ہیں اور ان میں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں جگہ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے گناہ ان کی راتوں کی نیند چھین لیتے ہیں، اسی طرح کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور محبت سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی خوبیوں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ پہلی پردہ کرنے والی عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دنیا میں پردے کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت اور حیا کی رکھوالی کرتی ہے، اپنی نظر اور لباس کو پاک رکھتی ہے، قیامت کے دن اللہ خود اس کے دیدار کی خواہش مند ہوں گے۔ سوچیے، وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے کسی عورت کی حیا کی وجہ سے اس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ دوسری، شوہر کی تابعداری کرنے والی عورت، جو عورت اپنے شوہر کا لحاظ کرتی ہے، اس کی عزت کی رکھوالی کرتی ہے، گھر کو محبت سے سنوارتی ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کے بجائے آرام دینے کی کوشش کرتی ہے، اللہ اس کے ہر قدم پر برکت اتارتا ہے۔ ایسی عورت کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور اس کے گھر میں رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ تیسری، سچی اور امانت دار عورت، جو دل کی صاف ہو، سچ بولنے والی ہو، کسی کے حق میں خیانت نہ کرتی ہو، بھروسے کی پکی ہو۔ اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس کی سچائی اس کے چہرے پر نور بن کر جھلکتی ہے اور اس کے عمل میں ایمان کی خوشبو ہوتی ہے۔ چوتھی، صبر کرنے والی عورت، مصیبت آئے، تنگی آئے، بیماری آئے، حالات بدل جائیں، لیکن وہ شکایت نہ کرے بلکہ صبر اور شکر پر قائم رہے۔ صبر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور صبر کرنے والی عورت اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ پانچویں، حق حلال کمانے اور کھلانے والی عورت، جو خود بھی حلال پر قائم رہے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائے، گھر کو پاکیزگی سے چلائے، جھوٹ، فریب اور حرام سے بچے۔ اللہ ایسے گھر میں برکت اور رحمت دونوں بھیجتا ہے۔ ایسی عورتوں کی راتیں روشن ہوتی ہیں، ان کی زندگی
زندگی میں سکون ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں وہ ٹھنڈک ہوتی ہے جو صرف اللہ کی محبت سے ملتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ جن عورتوں سے خاص محبت کرتے ہیں ان میں کچھ اور خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ آئیے آگے سنیے۔ چھٹی، چغلی اور غیبت سے بچنے والی عورت۔ جس عورت کی زبان لوگوں کی عزت نہیں اچھالتی، جو نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، نہ چغلی، اللہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ غیبت انسان کے نیک عمل کھا جاتی ہے اور اس سے بچنے والی عورت کو اللہ بڑا اجر دیتے ہیں۔ ساتویں، پاک صاف رہنے والی عورت، خاص طور پر حیض و نفاس میں پورا احتیاط کرنے والی، جو طہارت کا خیال رکھتی ہے، پاکیزگی کو ایمان کا حصہ سمجھتی ہے اور شریعت کے بتائے ہوئے احتیاطوں پر عمل کرتی ہے، اس کے ہر عمل میں برکت لکھ دی جاتی ہے۔ آٹھویں، توبہ کرنے والی اور استغفار کرنے والی عورت، کیونکہ ہر انسان سے بھول ہوتی ہے، لیکن جو عورت اپنی غلطی پر ضد نہ کرے بلکہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف بھی کرتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ توبہ انسان کے دل کو آئینے کی طرح صاف کر دیتی ہے۔ نویں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی عورت، جسے جو ملے وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر شکر ادا کرے، نہ شکایت نہ خوشی، ایسی عورت کے دل میں سکون اترتا ہے اور اس کے گھر میں رحمت قائم رہتی ہے۔ 10ویں، غصہ پی جانے والی اور معاف کرنے والی عورت۔ غصہ آگ ہے، لیکن جو عورت اسے دبا لے، معاف کرنا سیکھے، رشتے بچائے، اللہ اسے قیامت کے دن عزت کے مقامات دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نورانی فرمان سن لیجئے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، میں جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ وفادار رہے گی یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو عورت اپنے ماں باپ کی توہین کرے اور گھر کی باتیں غیروں کو بتائے، اس سے بچنا، اور یاد رکھو جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جس عورت کے دل میں جھوٹ ہو وہ کبھی وفا نہیں کر سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان 5 بری عادتوں سے بچائے جو زندگی سے سکون چھین لیتی ہیں، اور انہی 10 اچھی عادتوں میں شامل کرے جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی